یہ واقعہ جو ہوا ہے جس میں ان کا مشغلہ یہ تھا کہ یہ مکتب پڑھانے والے پارٹ ٹائم جاب کرنے والے آدمی جن کے ساتھ یہ تشدد ہوا، ان کو پارٹ ٹائم جاب کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اس کی طرف سوچنا چاہیے۔ ہم ذمہ داران مساجد کو سوچنا چاہیے، ہمارے مساجد کے ذمہ داران کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے، مدارس کے ذمہ داران کو اس سلسلے میں، مساجد کے ذمہ داران کو سوچنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن یہ ہماری چند علماء کرام کی جانب سے قائم کردہ جماعت ہے جو ابھی کچھ ماہ پہلے قائم ہوئی۔ زیادہ تو ابھی کچھ خدمت کا موقع نہیں ملا، ہم لوگ جو ہے بس عزم رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں کچھ کام کرنے کا۔ تو ایک تو ہمارا تحفظ ختم نبوت کا عظیم الشان اجلاس جنوری کے مہینے میں، جیسے کہ آپ حضرات کو بھی یاد ہوگا، آپ حضرات بھی اس کو کور کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، الیکٹرانک سٹی میں ہوا تھا۔ حضرت مولانا پی ایم محمد مزمل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہم اس میں تشریف لائے تھے۔ پھر اس کے بعد رمضان میں بھی تھوڑی بہت خدمت کا موقع ملا کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کو، چونکہ سب کی مصروفیات تھی، کچھ زیادہ کام کرنے کا موقع نہیں تھا۔ ابھی بقرعید تک ہم بس مشورے کر رہے تھے کہ کیا کریں گے، کیسے کچھ کریں گے۔ اس سلسلے میں شہر کے علماء سے بھی ملاقات کا سلسلہ الحمدللہ ہمارا رہا۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف افسر عزیزی صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، حضرت سے بھی ہماری ملاقات ہوئی۔ اسی جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم سے بھی اسی سلسلے میں ملاقات ہوئی، دعائیں لینے کے لیے اور ان سے تجربات لینے کے لیے ہم لوگ گئے تھے۔ بہرحال اس درمیان میں ایک افسوسناک واقعہ ابھی جس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہمارے جنرل سیکریٹری مولانا مفتی شاکر خان صاحب نے بھی کیا، اور ہمارے مولانا جاوید احمد صاحب کاشفی جو سیکریٹری ہیں ہمارے فاؤنڈیشن کے، انہوں نے بھی کیا۔ وہی افسوسناک واقعہ کہ ایک عالم دین کے ساتھ زیادتی ہوئی، بہت زیادہ زیادتی ہوئی، بدتمیزی ہوئی۔ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا الحمدللہ بروقت تو ہمارے مولانا جاوید صاحب وہاں پہنچے تھے، یہ ان کے دوست بھی ہیں، اور ہمارے پیچھے قاری شیخ محمد صاحب مشکاتی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے فاؤنڈیشن کے خزانچی ہیں، ان کے بھی بہت قریبی دوست ہیں۔ تو جیسے مولانا جاوید صاحب کو معلوم ہوا، یہ فوراً پہنچے، حالات کا انہوں نے پورا معائنہ کیا، وہیں کھڑے ہو کر کے جیسے انہوں نے بھی اپنی زبان سے کہا، پوری ابتدائی کارروائیاں انہوں نے انجام دے دی الحمدللہ۔ کچھ نوجوان بھی تھے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، بھرپور اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی دن رات میں وہاں کی ابتدائی کارروائی مکمل کر کے، حالانکہ این سی آر جیسے بول رہے ہیں، وہ این سی آر صحیح طور پر نہیں ہوئی تھی۔ اس رات 16 تاریخ کی رات کو ایک کمپلینٹ گرچہ دی گئی تھی، لیکن اس کا اکنالجمنٹ ہم کو نہیں ملا تھا، وہ شاید سرور ڈاؤن ہونے کی وجہ سے، جیسے پولیس نے ہم کو بتایا کل۔ بہرحال کہنا آپ سے یہ ہے مقصود ہمارا کہ اس دن پوری وہاں سے کارروائی ختم کر کے مولانا ابراہیم صاحب رشادی جن کے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، یہاں جب وہ دفتر میں آئے ہمارے بسم اللہ نگر کے، یقین جانیے عزیز بھائی، ہمارے حافظ صاحب، ان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ہم اس وقت تمام لوگ موجود تھے، ہمارے مولانا اصغر صاحب قاسمی جو جوائنٹ سیکریٹری ہیں یہ بھی تھے، میں بھی تھا، یہ سب جتنے لوگ یہاں اس وقت ہیں، اس سے بھی کچھ زیادہ ہی لوگ تھے۔ نیل سندر کے بھی کچھ نوجوان آئے ہوئے تھے، اس لیے کہ یہ واقعہ نیل سندر ہی کے حدود میں پیش آیا ہے۔ قریب میں وہاں سرکل ہے آسٹن ٹاؤن، وہ حیدرآبادی بریانی کا کوئی دکان ہے یا انڈیا گیریج ہے۔ تو جب ان کو لایا گیا مولانا ابراہیم صاحب کو، ان کی حالت واللہ میں کہہ رہا ہوں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آنکھ کے پاس جو ہے مار کر کے سمجھیے بس ایک پو انچ یا یم کے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے، اتنی شدید چوٹ تھی کہ پھٹ کر کے جو ہے خون بہہ رہا تھا۔ وہاں پر پٹی ڈالی ہوئی تھی، سر پر چوٹ لگائی گئی، اور اتنی زبردست چوٹ تھی وہ، خود مولانا ابراہیم صاحب کل تک بتا رہے تھے کہ چکر آ رہی تھی، اور جو ہے انہیں اسکین کرنے کی صلاح دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ہاتھ پر، پیر پر گھسیرے، مار پیٹ، جسم کا سمجھیے کرتے کا اگلا اور پچھلا دونوں حصے خون سے لہو لہان، مطلب یہ نہیں کہ پورا تر ہو گیا تھا، لال ہو گیا تھا، اکثر حصوں پر جبے کے
خون کے نشانات جو ہے نظر آ رہے تھے۔ یہ افسوسناک واقعہ ایک عام آدمی کے ساتھ بھی ہوتا تب بھی ہمیں افسوس ہوتا، بلکہ غیر مسلم کے ساتھ بھی ہوتا تب بھی افسوس ہوتا۔ یہ ہمارے اپنے بھائی اور پھر ہماری اپنی برادری کے، جیسے آپ حضرات نے ابھی دیکھا کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن، یہ علماء فاؤنڈیشن کا ایک مقصد بھی یہ ہے کہ جیسے ہم نے ابھی گزشتہ کسی موقع پر بھی آپ سے کہا تھا، ختم نبوت کا تحفظ بھی ہمارے ایجنڈے میں ہے، ایک اہم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اسی طرح علماء کرام کا تحفظ بھی، ان کی عزت پر بات آئے، ان کی شان میں گستاخی ہو، یا انہیں ٹارچر کیا جائے، یا انہیں ذہنی اذیت دی جائے، خدا کی قسم ہم لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے، کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ اور پھر ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا یہ اس معنی کر بھی افسوسناک تھا کہ ان پر تین لوگوں نے درندگی کا مظاہرہ کیا، گرا کر کے مار رہے ہیں۔ جو موقع واردات پر جب ہم لوگ پہنچے پولیس کے ساتھ، اتوار کے دن ہم لوگ گئے آفیشیل کمپلینٹ لے کر کے، ہفتے کے دن بھی جانے والے تھے، لیکن ہفتے کے دن وہ کوئی آئی پی ایل کی میچ تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹریفک کا ہجوم کا معاملہ تھا اور بہت زیادہ بارش بھی تھی۔ خود پولیس نے آئی پی ایل کا حوالہ دے کر کے کہا کہ میرے پاس موقع نہیں تھا۔ اتوار کے دن ہم لوگ جو ہے ایک اچھی خاصی جماعت لے کر کے، ہمارے فاؤنڈیشن کے بھی اکثر علماء تھے اس کے اندر، الحمدللہ ہم وہاں پہنچے تو اس نے خود کہا پولیس والے نے، اور ہم نے بلکہ ابتدائی طور پر ہم نے گزارش کی کہ ان لوگوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایک عالم دین کی شان میں ان لوگوں نے گستاخی کی ہے، وہ عالم کہیں کا بھی ہو ہے تو اصل میں وہ رائچور کے، بنگلور میں کئی سال سے یہاں پر رہتے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، مکتب کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن معاملہ صرف ان کا نہیں ہے۔ وہ چاہے کہیں بھی روئے زمین کے کسی بھی حصے کا ہو، جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہو، جو قرآن کی تعلیم دیتا ہو، جو حدیث کی تعلیم دیتا ہو، چاہے وہ کرناٹک کا ہو، تمل ناڈو کا ہو، آندھرا کا ہو، کیرلا کا ہو، مہاراشٹرا کا ہو، بنگال کا ہو، یو پی، بہار، جھارکھنڈ کا ہو، اگر اس کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو اس کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال وہ بڑی امید لے کر کے ہمارے پاس آئے، اللہ جزائے خیر دے مولانا جاوید صاحب کو بھی، وہ لے کر کے آئے۔ بہرحال ہم نے ابتدائی کارروائی سب کی، آفیشیل کمپلینٹ لے کر کے گئے، وہاں ہم نے پولیس سے مطالبہ کیا کہ اس جگہ پر بھی آپ کو جانا چاہیے جہاں پر ان کے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ بہرحال پولیس نے ہماری بات کو قبول کیا اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ الحمدللہ انہوں نے قبول کیا۔ ڈبل اسٹار تھے وویک نگر پولیس اسٹیشن کے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بہت ساتھ دیا الحمدللہ ہمارا۔ وہ گئے جائے واردات پر، وہاں پوری چیزوں کا معائنہ کیا۔ اتنا بڑا پتھر ان کے سر پہ ڈالنے والے تھے، اتنا بڑا پتھر، وہ تصویریں سب ہمارے پاس موجود ہیں، وہ سب تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں۔ دن میں مکتب پڑھانے والے، شام میں مکتب پڑھانے والے، صبح شام میں، اور دن میں اپنی روزی روٹی کے لیے تھوڑی بہت جو ہے مزدوری کر کے جو ہے اپنا کچھ کام گزر بسر کرنے والے ایک آدمی پر نہتا ہے۔ تین لوگوں نے آ کر کے خود سے ٹکر ماری، انہوں نے جب دفاع کرنے کی کوشش کی تو مارا توڑا، کہا کہ جو ہے تم جے شری رام بولو، اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں کیوں جے شری رام بولوں، میں تمہیں اللہ اکبر بولنے کے لیے بول رہا ہوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تجھے بولنا پڑے گا، اگر تو نہیں بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو پاکستان سے آیا ہوگا۔ ابھی جیسے حال میں پہلگام میں جو دہشت گردانہ واقعات ہوئے، انہوں نے جو ہے شاید اس کو وہاں سے جوڑا ہوگا، ظاہری سی بات ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو پہلگام میں جو افسوسناک واقعہ ہوا، ایک انسان کے خون کا قطرہ، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، بہت اہم ہے۔ اور جو ہوا وہاں پہلگام میں، اس کی تو پہلے دن سے بڑی بڑی باڈیاں ہندوستان کی مسلم آرگنائزیشنز نے اس کی مذمت کی، جمعیت علماء نے الحمدللہ اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کی، چاہے دونوں دھڑے ارشد منی صاحب کے ہو، مولانا ارشد منی صاحب کے ہو، چاہے مولانا محمود منی صاحب کے، اور پھر تمام ہندوستان کی جماعتوں کا متحدہ پلیٹ فارم جس کو مسلم پرسنل لا بورڈ کہتے ہیں، انہوں نے تو باضابطہ اپنا بیان جاری کیا اور کڑے الفاظ میں جو ہے، سخت الفاظ میں جو ہے اس کی مذمت بیان کی۔ مسلمانوں کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، انہوں نے اس کو وہاں سے جوڑا کہ جے شری رام تجھے بولنا پڑے گا، اگر نہیں بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو پاکستان سے آیا ہوا۔ یہ سوچ دیکھیے کتنی گھٹیا، گندی، گری ہوئی سوچ ہے۔ ہمارا پولیس سے یہی مطالبہ تھا کہ اگر ان مولانا کے ساتھ جو ہے کچھ مار پیٹ ہو جاتی، یا رابری کا معاملہ ہوتا، یا سنیچنگ کا معاملہ ہوتا، پیسہ چھیننے کا معاملہ ہوتا، تو کوئی افسوس کی بات نہیں تھی، مطلب تھی اتنا زیادہ افسوس کی بات نہیں تھی، لیکن یہ کہنا کہ جے شری رام بولو، نہیں بول رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پاکستان سے آئے ہو۔ جیسے ابھی ہمارے جنرل سیکریٹری مولانا شاکر صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا صوبہ
صرف یہی نہیں، تمل ناڈو ہو، آندھرا ہو، یہ جو صوبے ہیں الحمدللہ نسبتاً نارتھ انڈیا سے الحمدللہ پرامن علاقے سمجھے جاتے ہیں، اس لیے کہ تعلیم یافتہ لوگ زیادہ ہیں الحمدللہ، اس طرح کا تشدد نہیں ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ ہم نے واقعہ سنا، وہ بھی ایک عالم دین کے ساتھ، ظاہری سی بات ہے اس کو کسی بھی قیمت پہ برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے کارروائی کی اور پولیس نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا۔ اتوار کے دن گئے اور ہم نے ڈیمانڈ یہی کیا کہ جو ہے ایف آئی آر ہونا چاہیے۔ بہرحال پولیس نے تھوڑا سا وقت لیا، پھر اس کے بعد آج بروز پیر آج ہم لوگ گئے، فاؤنڈیشن کے علماء تھے الحمدللہ، لیگل ٹیم ہمارے ساتھ تھی، دل سندر کے نوجوان لوگ الحمدللہ ہمارے ساتھ تھے، فکر مند جذبہ رکھنے والے لوگ تھے، اور خود وہ مجرم لوگ بھی جو ہے وہاں پر طلب کیے گئے۔ ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ تھا کہ بھئی انہوں نے جب اتنی بڑی زیادتی کی ہے تو قانونی کارروائی ان پر ہونی چاہیے۔ تو اللہ کا شکر ہے، آپ حضرات دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ایف آئی آر کی جو ہے، پہلے تو یہ ہمارا کمپلینٹ تھا جو وہاں پر دیا گیا، اس سے پہلے ایم ایل سی بھی الحمدللہ کرائی گئی، جیسا مولانا جاوید صاحب نے کہا، بنفس سے بذات خود یہ اس میں موجود تھے۔ اس کے بعد کمپلینٹ دی گئی تو اس کمپلینٹ کے جواب میں الحمدللہ ہمیں یہ دیا گیا، کیا کہتے ہیں اس کو، اکنالجمنٹ دیا گیا۔ اور آج جب ہم گئے ایف آئی آر کی یقین دہانی کے لیے، ایف آئی آر کرنے کے لیے، الحمدللہ اس کو بھی قبول کر لیا گیا، اور اس کی ابتدائی کارروائی کے طور پر یہ الحمدللہ کاغذ بھی آج دیا گیا ہے۔ الحمدللہ پروسیس شروع ہو چکا ہے، بہت جلد انشاءاللہ یہ کارروائی مکمل ہوگی، اور جلد ہی مجرمین انشاءاللہ سلاخوں کے پیچھے ہو جائیں گے۔ کیا مطالبہ ہے اور کیا پیغام دینا چاہیے؟ یہ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی جانب سے ہمارا یہی پیغام ہے، ہمارے شہر کے، ریاست کے تمام لوگوں سے، مسلمانوں سے بھی اور تمام ہمارے برادران وطن سے بھی، کہ اس ناانصافی میں جو ناانصافی کی گئی، جو غلط کام کیا گیا، اس کو انصاف دلانے میں جو ہے ہمارا تعاون کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں شہر کے اکابر علماء سے بھی، بڑی تنظیموں سے بھی ہم جو ہے بہت جلد رابطہ کرنے جا رہے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ جیسے اکابر علماء جن کا بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے نام لیا، انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے بہت سمجھیے اچھے طریقے پر انہوں نے دعاؤں سے نوازا تھا۔ امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ اس میں بھی وہ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور جو ہمارے مولانا اصغر صاحب کی طرف سے بھی جو ہے یاد دہانی کے طور پر بار بار کہی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے، جس میں ان کا مشغلہ یہ تھا کہ یہ مکتب پڑھانے والے، پارٹ ٹائم جاب کرنے والے آدمی جن کے ساتھ یہ تشدد ہوا، ان کو پارٹ ٹائم جاب کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اس کی طرف سوچنا چاہیے۔ ہم ذمہ داران مساجد کو سوچنا چاہیے، ہمارے مساجد کے ذمہ داران کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے، مدارس کے ذمہ داران کو اس سلسلے میں، مساجد کے ذمہ داران کو سوچنا چاہیے کہ ان کے یہاں خدمت انجام دینے والے، ممبر رسول پر کھڑے ہونے والے، محراب رسول میں کھڑے ہونے والے لوگ، جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، روئے زمین پر بہترین مخلوق یہ وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتی ہے، جو پڑھتی ہے قرآن اور پڑھاتی ہے۔ ایسی مخلوق کو جو ممبر رسول پر کھڑی ہوتی ہے، ان کو پارٹ ٹائم جاب کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ظاہری سی بات ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جو تنخواہیں انہیں دی جاتی ہیں، جو وظائف انہیں دیے جاتے ہیں، وہ بالکل جو ہے ناکافی ہوتے ہیں، یا ان سے ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے آپ حضرات بھی جانتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے، اور اچھی خاصی روزانہ مہنگائی کے اندر مسلسل اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اب ایسے وقت میں دوائیوں کا معاملہ، ہاسپٹل کا معاملہ، اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کا معاملہ، روزانہ کی گھریلو ضروریات کا معاملہ، راشن کا معاملہ، اسی طرح اگر کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں تو کرائے کے گھر کا معاملہ، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے سالار پیپر کی ایک رپورٹ دیکھی تھی، جس کے اندر ہمارے سی ایم سدرامیا جی نے، وہ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جو کچرا صاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے 39,000 روپے ان کو جو ہے تنخواہ دی جا رہی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، کچرا صاف کرنے والے، کیا مولانا شکیل صاحب، گٹر صاف کرنے والے 39,000 30 پر نو تھے شاید، 29,000 39 نا، 39,000 ان کی تنخواہ،
اور ایک وہ جو حامل قرآن ہے، عالم دین ہے، عامل قرآن ہے، ممبر رسول میں کھڑا ہونے والا، اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000 12,000 13,000، اور وہ 2 3 بچوں کا باپ ہے، ان کی ضرورت جیسے میں نے ابھی اشارہ کیا. اور پھر جو ہے ذہنی طور پر بھی انہیں تکلیفیں دینا کسی نہ کسی بہانے سے. اگر امام پورا، میں نے کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، شہر بنگلور کے اندر ایک امام تھے، 20-22 سال ماشاءاللہ ایک ہی مسجد میں انہوں نے امامت کی. جہاں سے میں بیٹھ کر کے بات کر رہا ہوں ابھی، بسم اللہ نگر سے، یہاں سے سمجھیے 5 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ کے اندر ہی وہ مسجد آتی ہے. میں علاقے کا نام نہیں لینا چاہتا حکمتاً. کئی سالوں سے امام تھے، امامت بھی اچھی، خطابت بھی اچھی، مصلیان بھی ان سے خوش، طلبہ بھی ان سے خوش، سب خوش، مگر انہیں صرف اس لیے ہٹایا گیا کہ پرانے ہو گئے. نئی آواز سننا حضرت، ہم نہ نوی آواز ہونا، ہم نہ جو ہے ذرا نوا ہونا، یہ الفاظ کہہ کر کے ایک امام کو جو صحت مند بھی ہے، ایسی بات بھی نہیں کہ بوڑھے ہو گئے کمزور ہو گئے، تو یہ سب چیزیں ذہنی اذیت دے کر کے ان کو خدمتوں سے ہٹانا، یا ان کی تنخواہوں کے اندر ان کی ضروریات کو جانتے ہوئے بھی انہیں جو ہے پیچھے رکھنا، اور ان کے اوپر جو ہے تشدد کا معاملہ کرنا. بلکہ مجھے کہتے ہوئے افسوس بھی ہوتا ہے کہ اماموں کے ہاتھ سے، معاف کیجئے، چائے تک بعض جگہوں پر منگائی جاتی ہے. حضرت جا کو چالے لگا جاؤ حضرت، حضرت جا کو قافلے لگا جاؤ حضرت، یا ذمہ داران اپنے گھروں کے کام تک جو ہے ان سے کرواتے ہیں. یہ اس قوم کی بربادی کی نشانی ہے. ظاہری سی بات ہے، ایک صدر ہے، ایک سیکریٹری ہے، اس کے گھر کا واش روم اتنا خوبصورت ہے، جتنا جو ہے سمجھیے جتنا ان کا گھر ہے اس سے زیادہ ان کے گھر کے واش روموں کی قیمت ہوتی ہے، جس کے اندر وہ انٹیریئر وغیرہ کراتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ امام کے اوپر، آپ امام کو تنخواہ دے کر کے آپ ان پر احسان نہیں کر رہے ہیں. آپ ظاہری سی بات ہے احسان نہیں کر رہے ہیں، کروڑوں روپے مساجد کے اوپر لگا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ جمعے کے چندے بھی اتنے آ رہے ہیں کہ بس سیو ہوتے جا رہے ہیں، لیکن وہ پیسے اپنے مسجد کے امام کی ضروریات میں نہیں لگ رہے ہیں. وہ پیسے چاہے سڑتے رہیں، یہ منظور ہے، لیکن اسی پیسے کو اٹھا کر کے اپنے امام کو دے دیں. جیسے میں نے ابھی کہا، احسان نہیں کر رہے ہیں تنخواہ دے کر کے. اگر کسی مسجد میں امام کو 30,000 دی جا رہی ہے تو کوئی احسان نہیں کیا جا رہا، اس لیے کہ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھا رہا ہو، پھر بچوں کو مکتب پڑھاتا ہے، صبح اٹھنا، شام اٹھنا، مسائل بیان کرنا، جمعے کی نماز، اور پھر رمضان کی اپنی مصروفیات. ایک لیبر بھی آ کر کے کام کرتا ہے تو وہ 1,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے. وہ مستری آ رہا ہے تو 1,000 لے رہا ہے، لیبر آ رہا ہے تو 600-700 روپے لے رہا ہے. یہ تو سمجھیے یہ آل ٹائم وقف ہو گئے ہیں. ایسوں کو اگر تنخواہیں نہیں بڑھاتے، یا اگر بڑھاتے ہیں تو تانے دے کر کے بڑھاتے ہیں، کنڈیشن لگا کر کے بڑھاتے ہیں کہ آئندہ 4 سال تک نہیں پوچھنا، 5 سال تک زیادہ نہیں پوچھنا. اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں. جی جی بالکل صحیح کر رہے ہیں. 2,000 دے کر کے جو ہے ان کو سبکدوش کیا گیا، یا ان کو جو ہے ریٹائر کیا گیا. یہ ایسے افسوسناک واقعے غیروں میں دیکھیں. اپنے فادر کی، اپنے پادری کی، یا اپنا جو بھی پنڈت ہوتا ہے اس کے پاؤں دھو کر کے پیتے ہیں. ہمارے امام کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے امام کی حیثیت یہ ہے کہ حضرت جا کو چالے لگا جو حضرت، حضرت جو ہے جا کو آپ کو ذرا یہ کر ڈالو حضرت، حضرت جا کو وہ کر ڈالو حضرت، یہ کر ڈالو حضرت. بہت جگہ تو ایسے بھی واقعات سننے میں آئے کہ بھئی ذمہ داران اپنے گھروں کا سودا اور راشن ان سے منگواتے ہیں. یہ حقیقت ہے. زیادہ یہ چیزیں ایسی ہیں. دیکھیے انہی چیزوں کی وجہ سے ایک آدمی کیا کرے گا اپنی ضروریات جب اس کی پوری نہیں ہو رہی ہے؟ ظاہری سی بات ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ حرام کاری کی طرف تو نہیں جائے گا، ناجائز کاموں کی طرف تو نہیں جائے گا، وہ حلال راستے ہی ڈھونڈے گا. انہی حلال راستوں میں سے ایک راستہ جیسے انہوں نے بھی چنا، اب اس کے اندر واقعہ پیش آیا. ظاہری سی بات ہے اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں، پورے طریقے سے تو میں نہیں کہتا ہوں، کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. ہمارے مساجد کے مدارس کے ذمہ داران بھی جو ہے کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہیں. اگر دل کھول کر کے، اس لیے کہ انہیں اپنے جیب سے لا کر کے نہیں دینا ہے، اپنے باپ دادا کے گھر سے نہیں دینا ہے، قوم انہیں دے رہی ہے، وہی پیسہ انہیں دینا ہے، ان کی خدمت کے معاوضے میں، بدلے میں دینا ہے. اگر اس معاملے میں دل کھول کر کے کر دیں تو بہت انشاءاللہ خوشحالی آئے گی، بہت خیر ہوگا انشاءاللہ. دل کھول کر کے وہ بھی خدمت کریں گے، یکسوئی کے ساتھ خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ قوم میں ترقی دیکھنے کو ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر بنگلور میں پرسوں یعنی 16 تاریخ کے دن ایک بہت ہی
शर्मिंदा एक वाक़या पेश आया। हुआ ये कि शाम के वक्त में, यानी असर के बाद मगरिब से पहले ये हुआ, हम अपने काम में थे और फ़ोन आया हमें, और फिर ये फ़ोन आया कि एक साथी हैं हमारे जान पहचान के, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ वो खिदमत भी किए हैं, हाफिज़ हैं, आलिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका नाम मोहम्मद इब्राहिम है, और असलन वो रायचूर के रहने वाले हैं और बहुत दिनों से, बहुत सालों से बल्कि शहर बेंगलुरु में मुक़ीम है अल्हम्दुलिल्लाह। वो किसी काम से शहर बेंगलुरु में अपनी गाड़ी से आ रहे थे। हुआ पीछे ट्रैफिक में खड़े थे, एक ऑटो वाला आगे पीछे से उन्हें टक्कर मार दी, और फिर टक्कर मारने के बाद में उन्होंने कहा कि देख के चलाना है। उसके बाद में फ़ौरन वो 3 लोग, ऑटो में 3 लोग थे ड्राइवर के साथ में, पूरे 3 लोग उतरे और उतर कर इन्हें खूब मारा और गालम गलौज हुई, और फिर तमाम लोग देख भी रहे हैं। और फिर ये हुआ कि बहुत ही शर्म के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि बहुत ही गलत बात उन्होंने कही कि जय श्री राम के उन्होंने नारे लगवाने के लिए उनसे कहा, और फिर क्या तू पाकिस्तानी है, इस तरह की बातें कहीं। और फिर उसके बाद में 5 मिनट 10 मिनट के अंदर मामला रफा दफा हुआ, और फिर ये अपने रास्ते पर निकल गए। और उसके बाद में उन लोगों ने, उन शरपसंद 3 लोगों ने फिर वापस आकर इन्हें अटैक किया। इनकी गाड़ी के सामने उनकी जो ऑटो थी रोका, और रोक कर वहाँ पर बहुत हाथापाई हुई, मारपीट हुई। इन्होंने अपने बचाव भी किया, लेकिन इनका हेलमेट और फिर इनका फ़ोन वगैरह पूरा डैमेज हुआ, और फिर बहुत सारे उनको यहाँ से खून आया, सर पर चोट आई पत्थर से, और वहाँ पर जो पड़े झाड़ के दरख्त के जो लकड़ी वगैरह पड़ी हुई थी उसके ज़रिए से उन पर हमला किया, और फिर वहाँ से वो भाग गए। और फिर वो हमारे साहब क्या कि हमारा जो दोस्त थे इब्राहिम साहब, उन्होंने क्या किया कि जाते हुए अच्छा ये काम किया कि उन्होंने उस ऑटो की फ़ोटो ले ली, और फिर उसके बाद में उन्होंने सबसे पहले वो अशोक नगर पुलिस स्टेशन गए, और फिर वहाँ पर उन्हें ये कह दिया गया कि ये हमारे इलाके में, सराउंडिंग में नहीं आता, आपको विवेक नगर पुलिस स्टेशन में जाना है। और फिर वो जाकर वहाँ पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए। उनके साथ में जो भी पेश आया, जैसे ही हमें मालूम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन के कुछ अहबाब और चंद जो नौजवान हैं, फ़ौरन हम उनके पास पहुँचे पुलिस स्टेशन, और फिर उनकी हालत देखकर हमें बहुत अफसोस हुआ। और फिर पुलिस भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका उनसे जो बयान लिए हुए थे उन्होंने लिख लिया, और फिर उसके बाद में हम उन्हें ग्रीन वेव जो हॉस्पिटल है वहाँ पर लेकर गए और पूरा मुआयना करवाया, और फिर डॉक्टर ने उन्हें MLC की पूरी रिपोर्ट तैयार करके हमें दी। और फिर उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के पास रात देर 12 तकरीबन 12:30-1 तक ये बातचीत हुई, और फिर पुलिस इस यकीन के साथ हमें भेजी कि इंशाल्लाह हम एक्शन लेंगे, आप जाइए, हम फ़ोन करेंगे, हम उसे मुजरिम को पकड़ेंगे। बहरहाल उसके बाद में 1 दिन गुजरने के बाद में फिर उसके बाद में फाउंडेशन के तमाम अहबाब, और फिर हम जो फिर जैसे ही हमें मालूम हुआ कि हम जो हमारे फाउंडेशन के जो सदर हैं उन्हें इत्तला दी, और फिर तमाम लोग मिलकर वहाँ पर गए, और फिर उसके बाद जाकर पूरी जो कार्रवाई हुई जो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस केस को आसान फरमाए, और फिर जो जिन्होंने इस तरह की हरकत की है उन्हें सज़ा मिलना है। इस तरह के वाक़यात इससे पहले दूसरे स्टेट में हो रहे हैं, आज कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, शहर बेंगलुरु में। इस मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? व बिही नस्तईन। मैं इस मौके पर कर्नाटका उलमा फाउंडेशन की जानिब से मैं बहैसियत जनरल सेक्रेटरी और हमारे सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़म्मिल साहब दामत बरकातहुम, और इसी तरह हमारे इस फाउंडेशन के अहम अरकान जो हमारे दरमियान में मौजूद हैं, हम सब इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस के तहत जो जमा हैं, इसका मकसद ये है कि एक आलिम दीन जो एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर करने वाले, अपने काम से गुज़रते हुए कुछ नॉन मुस्लिम्स ने जो उनकी गाड़ी को धक्का मार कर और उनको परेशान किया, और फिर जो है उनको तकलीफ़ पहुंचाई, मारा पीटा, ये सब चीज़ें इन्होंने की जो बहुत ज़्यादा मज़म्मत के काबिल है। और इससे बढ़कर जैसा कि हमारा कर्नाटका, जिसके अंदर
हम लोगों ने अपना जन्म लिया है, जिस इलाक़े के अंदर, जिस ज़मीन के अंदर हमारे आबा व अजदाद ने जो है ज़िंदगी बसर की है। और माशाअल्लाह कर्नाटका स्टेट ये बहुत पुरसुकून क़ुदरती तौर पर भी और लोगों के दरमियान में भी, मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स, सिख, ईसाई सबके दरमियान प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने वाला ये शहर है। कभी कभी हालात हम लोग बाहर के इलाक़ों से सुनते हैं, जैसे यूपी, बिहार या उसके अतराफ़ व किनाफ, जो मशहूर व मारूफ़ कि किसी हिंदू ने या किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाई, अज़ियत पहुंचाई। लेकिन जैसे ही ये वाक़या 3-4 दिन कबल हमारे सामने आया तो हम लोग बहुत परेशान हुए कि कर्नाटक के अंदर भी जो है इस तरह का वाक़या पेश आ सकता है क्या करके। तो हमारी फ़ाउंडेशन ने लब्बैक कहते हुए हमारे मौलाना जावेद साहब, सेक्रेटरी साहब फ़ाउंडेशन के, और हमारे काजी साहब, मुफ्ती मुज़म्मिल साहब और हमारे तमाम अहबाब जो उस वक्त फ़ारिग़ थे, उन्होंने जो है फ़ौरन कार्रवाई को हाथों हाथ लिया, इंसाफ दिलाने की कोशिश की, पुलिस तक पहुँचे। उन्होंने अपने हिसाब से जो प्रोसीजर है वो हिसाब से उन्होंने आगे कार्रवाई की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताउन किया, हम भी उनके साथ हैं और आगे मजबूती की कार्रवाई के लिए हम लोग जो है पेश हैं। अब इस मौके पर जो साथी, जो मौलाना निकले, मसला यहाँ पर ये आया कि तुम जय श्री राम बोलो, तुम पाकिस्तानी हो क्या, ये सबूत पेश करो, या तुम पाकिस्तान से यहाँ आए हो क्या। मैं तो यहाँ कहता हूँ कि वो जो नॉन मुस्लिम है, ಯಾರು ಅದರು ಅವರು ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇದ್ದಾರ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದು ಇವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಒಂದೇ ಕಾರಣ, ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. तो ನಾವು ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಾಗೆ ಇದೇ ನಾವು ಈ ಸಂದೇಶ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮು, ನೀವು ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮು ಅದು ಏನಿಲ್ವಾ. ದೇವರು ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆಯಿಂದ, ಇವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಮಳೆ, ಇವರು ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೇಡ, ಆ ಥರ ಏನು ದೇವರು ಡಿಬೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು, ಈ ಥರ ಕಲ್ಮಾ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕೇಳೋ, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ಈ ಥರ, ಯಾರು ಕೇಸ್ ಈ ಥರ ಈ ವಿಷಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾರಿಗೆ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ. ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಯಾರು ಕೇಸ್ ಈ ಥರ ಬಂದ ಇಲ್ವಾ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಒಬ್ಬರು ನೀವು ಮನುಷ್ಯ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಬ್ಬರು ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನಗೆ ತೊಂದರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೆ? ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರ. ಏನು ನೀವು ಹೀರೋ? ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ कि उस वक्त जो हादसा हुआ है सिग्नल में हुआ है, भरे मजमे के अंदर हुआ है. और शर्मिंदगी की बात यह है कि सारे लोग देख रहे हैं और इस तमाशे को कोई बढ़ के जो है आगे बढ़ के जो है क्यों लड़ रहे हैं भाई, क्यों तुम्हारे दरमियान में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है. इतना तक अपनी गाड़ी से उतर के कोई पूछने वाला नहीं है. वही अगर कोई फिल्म स्टार आ जाए या कोई हीरोइन आ जाए, सारे उतर के जो है उसके करीब आ जाएंगे. एक दो बंदों के अंदर लड़ाई हो रही है, किस बात पे हो रही है किसी को अफसोस नहीं है. यहाँ ये माहौल जो है इलाक़ों के अंदर हो रहा है और कर्नाटक के अंदर तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है. तो इसलिए हम इस मौके पर कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही है कि ऐसे इंतशार के हालात पैदा ना हो, सब एक दूसरे को समझकर एक दूसरे का ताउन करते हुए चले. और जो इस तरह कर रहे हैं उनके पीछे क्या ताकतें हैं या उनका जो खुराफात का उनका दिमाग है उसको सही भी करना है, ज़रूरी है. हम इंशाअल्लाह कर्नाटका उलमा फाउंडेशन ख़दम बख़दम इस तरह के मौक़े पर हम जो है शाना बशाना होकर आगे पेश रहेंगे. और ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಭೆ ನಾವು ಕೈ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮದು ಧರ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಈ ಥರ ಇದು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ,
ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಊಟ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಊಟ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಒಂದೇ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಈ ಥರ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭೇದ ಭಾವ ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋಣ, ಆ ಥರ ಮನುಷ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ सेंस इटकॉन नाव एल्ला नड़ीबेको. बस यही गुजारिश है कि इस मौके पर अहम कार्रवाई चल रही है और पुलिस से भी कार्रवाई चल रही है. हमारी पूरी कोशिश ये है कि वो हमारे मौलाना इब्राहिम साहब को उनके हक़ में इंसाफ मिले और मुजरिमों को जो है सज़ा मिले, ताकि आइंदा हमारे स्टेट में कर्नाटक में नहीं बल्कि कहीं भी जो है ये इस तरह के वाक़यात जो है पेश ना आए. मैं इन्हीं चंद कलिमात पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ.